محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نام کی طاقت کیا ہے کہ اپنے نام سے مشتق ایک نام رکھا. اب اللہ کا ایک نام ہے هو العلی العظیم، اس کا نام ہے علی اور ایک نام ہے عظیم. جو نام اس نے اپنے نام سے نکال کر رکھا وہ پوری کائنات کو یاد ہے، اور جس کا نام ہی اپنے نام پر رکھ دیا. اللہ اکبر. توجہات ہیں سارے صاحبان فکر، اسے بھی یاد رکھو میرے دوستو. بھائی اس نے نام رکھ دیا، اور نام رکھا جناب ابو طالب نے. توجہات. اب کلمے میں تم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جب تم کسی غیر مسلم کو مسلم کرتے ہو، کلمہ پڑھواتے ہو، دیکھیے کافر ہوتا ہے نجس، اور جب وہ مومن ہو جائے وہ ہو جاتا ہے پاک. کافر نجس اور جب مومن ہو گیا تو پاک. اب ایسا تو نہیں ہوتا حضور کہ آپ کافر کو مومن کر رہے ہوں کلمہ پڑھوا کر، اور ساتھ میں پانی کی بالٹیاں بھی اس پہ انڈیل رہے ہوں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بھائی کلمہ بھی پڑھوا رہے ہوں اور اسے پاک کرنے کے لیے پانی کی بالٹیاں بھی اس پہ انڈیل رہے ہوں. ایسا تو نہیں ہوتا نا. توجہ. یعنی آپ نے محسوس کیا اس نام کی طاقت کو. اس نام کی طہارت اتنی ہے. توجہ. اس نام کی طہارت اتنی ہے کہ ادھر اس نے اس میں محمد لیا، نجاست سے طہارت میں داخل ہو گیا. تو جملہ کہوں، جس کا اسم اتنا پاک ہے اس کا جسم کتنا پاک ہوگا. درود ہدیہ کیجئے سارے. ایک درود پڑھوائیے. توجہ ہے. تو بھی جس کا اسم اتنا پاک اس کا جسم کتنا پاک ہو. اب میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں حضور، جس کا جسم اتنا پاک ہو اس کے دل کو دھونے کی ضرورت کسے پڑ گئی ہے؟ توجہ رکھنا بھائی. میں کہتا ہوں کہ عالم اسلام کو چند روایات پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. میرا نبی طاہر نہیں ہے. اب جملہ سماعت کرنا بھائی. میرا نبی طاہر نہیں ہے، طہارت گر ہے. میرا نبی پاک نہیں ہے، پاک کرنے والا ہے. یا اللہ، پاک ہونا اور ہوتا ہے، پاک کرنے کی صلاحیت رکھنا اور ہوتا ہے. یا اللہ، کچھ کہہ گیا آصف جوہری آپ سے. طاہر نہیں اکیلا، وہ طہارت گر ہے. وہ طاہر کرنا جانتے جن کا اسم طہارت بانٹ رہا. اللہ اکبر. جن کا اسم طہارت بانٹ رہا. نہیں، تھوڑا سا اور. یہ تو ہے نبی. میرے علی کے لیے کیا کہا؟ القرآن ما علی وعلی مع القرآن. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. آپ اور میں کب تک قرآن کے ساتھ ہیں؟ جب تک باوضو ہیں. یا اللہ، جملہ تو میں کہہ گیا. توجہات ہے سارے صاحبانے. میں اور آپ کب تک قرآن کے ساتھ ہیں؟ آپ اس وقت تک الفاظ قرآن کو نہیں چھو سکتے جب تک آپ باوضو نہیں ہیں. یعنی آپ اور میں اس وقت تک قرآن کے ساتھ ہیں جب تک پاک ہیں. اللہ نے کوئی لمٹ تو بتائی نہیں، بس یہ کہا کہ ہر وقت علی
کتنا طاہر ہو، اس کا نبی کتنا طاہر ہو. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے، یعنی اس میں محمد اتنا طاہر ہے کہ طہارت بانٹ رہا. نہیں، جب جملہ اب تمہارے سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں گا تو تم محسوس کرو گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑے بڑے سو کالڈ انجینئرز نے بھی یہ روایت پڑھی ہوئی ہے. سو کالڈ انجینئرز تو سمجھ رہے ہیں نا میرے دوست، کہ نبی کے دل کو دھویا گیا، طاہر کیا گیا، پھر آسمان کی طرف بڑھے. اللہ ایک جملہ زبان پہ اب کہہ کے تو پھر میں موضوع کی طرف جاؤں. جب میرا نبی معراج کی چھپ گیا، دنیا حیران ہے کہ کیسے گئے. ہے نا؟ آج تک ویسے ہیں کہ روح پیغمبر گئی یا جسم پیغمبر گیا، آج تک دنیا حیران ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں ایک جملہ کہوں، دنیا میرے نبی کے آسمان پہ جانے پہ پریشان ہے نا؟ آدم کے اترنے پہ پریشان نہیں ہے. یار میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آدم جنت میں رہتے تھے نا، زمین پہ اتار دیے گئے. جو انہوں نے آتے وقت عبور کیا وہی محمد نے جاتے وقت عبور کیا ہوگا نا. یا اللہ کچھ کہہ گیا آصف جوہری آپ سے. دنیا آدم کے اترنے پہ حیران نہیں، محمد کے جانے پہ حیران ہے. اور دوسری بحث کیا ہے کہ بھائی جسم محمد گیا یا روح محمد گیا. خدا کی قسم قرآن کا لفظ لفظ معجزہ ہے. میرے نبی کے اوپر اٹھنے کو قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے. اچھا یہ بھی کہہ سکتا تھا یاسین کو سیر کروائی ہے، طٰہٰ کو سیر کروائی ہے، مزمل کو سیر کروائی ہے، مدثر کو سیر کروائی ہے، کملی والے کو سیر کروائی ہے، چادر والے کو سیر کروائی ہے، سید و سردار کو سیر کروائی ہے، طیب و طاہر کو سیر کروائی نہیں، بندے کو سیر کروائی ہے. میں نے کہا ایک ایک لفظ معجزہ ہے قرآن، ایک ایک لفظ اپنے اندر بہت بڑے حقائق لیے بیٹھا ہے. میں نے بندے کو سیر کروائی ہے. کیا وجہ پالنے والے؟ یہاں لفظ بندہ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ بندہ ہوتا ہے بندگی سے، بندگی ہوتی ہے عبادت سے، عبادت ہوتی ہے روح اور جسم کے ملنے سے. نہیں، میں مثال دیتا ہوں. میں نے کہا کہ میں سجدہ کروں، یہ جو میں ہے یہ روح ہے. توجہ، میں نے کہا کہ سجدہ کروں، نیت کی روح نے، ماتھا اسے بجا لایا. توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی؟ نیت کی روح نے، ماتھے نے بات مانی، سجدہ کر لیا میں نے. یعنی عبادت ہو رہی ہے جسم اور روح کے کمبینیشن سے. جسم اور روح مل کے عبادت کر رہے ہیں. جب جسم اور روح مل جائیں تو بنتی ہے بندگی. بندگی کرتا ہے بندہ، بندہ ہے جسم اور روح کا مجموعہ. اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے بندے کو بلوایا ہے، جسم بھی ساتھ تھا، روح بھی ساتھ تھی. سمجھ آئی بات؟ جسم بھی ساتھ، روح بھی ساتھ، اس لیے لفظ بندہ استعمال کیا. دل کو دھویا. توجہ بھائی، سبحان اللہ جی. اور فضیلت کے لیے کہتے ہیں زمزم سے دھویا. حد ہی ہو گئی ہے. زمزم سے دھویا.
یہ زمزم کیا ہے؟ چھوٹے نبی کی ایڑیوں کا پانی ہے. ایک چھوٹے نبی کی رگڑی ہوئی ایڑیوں سے نکلے ہوئے پانی سے سب سے بڑے نبی کا دل دھویا. اللہ. میں نے کہا حضور نظر ثانی کرنی چاہیے. کیوں؟ ملاقات کرنی ہے خدا سے جا کے. خدا کی قسم میرے نبی کا وطن یہ دنیا ہے ہی نہیں. میرے نبی کا وطن ہے عرش الہی. وہ یہاں کی مخلوق ہی نہیں ہے کہ اسے تعجب ہو کہ اسے وہاں جانا. توجہ ہے؟ یہ تو ہمارا شرف ہے کہ تمہیں طاہر کرنے کے لیے اسے یہاں بھیج دیا. خدا کی قسم یہ ہمارا شرف ہے. اگر نہیں یقین آتا تو پیغمبر نے کبھی خواہش کی کہ میں اوپر جاؤں؟ اوپر والوں نے بڑی خواہش کی کہ ہمیں بھیج. چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے تو کہنے لگا میں چھٹا بن کے چلا جاؤں. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر. حسنین آرام کر رہے ہوں تو جبریل کہتا ہے کہ میں جھولا جھلانے چلا جاؤں. شہزادی اگر چکی چلا رہی ہو تو کہتا ہاتھ بٹا دوں جا کے. یعنی جہاں صاحبان فضیلت ہوتے ہیں وہاں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ نیچے اترے. توجہ ہے یار سارے صاحبان. یہ یہاں کے رہنے والے تھے. میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو. توجہ ہے؟ میرے نبی کے لیے کہا قرآن نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان نفس رکھنے والے محمد اپنے رب کے پاس واپس آ جا. اللہ ارجعی واپس آ جا. اچھا آپ اس محفل میں آئے ہوئے ہیں کہ واپس آئے ہوئے ہیں؟ آئے ہوئے ہیں نا. آپ محفل سن کر واپس گھر چلے جائیں گے. اچھا میں محفل پڑھنے واپس نہیں آیا, میں پڑھ کر واپس گھر چلا جاؤں گا. تو یہ لفظ واپس استعمال ہوتا ہے گھر کے لیے. یار توجہ تو ہے سارے صاحب, نہیں تو توجہ رکھے کوئی بات نہیں, آواز آپ تک جائے گی. یہ لفظ واپس استعمال ہوتا ہے گھر کے لیے. آپ سن کر گھر واپس, میں پڑھ کر گھر واپس. اللہ کہہ رہا ہے اپنے رب کے پاس واپس آ جا. یعنی نبی یہاں کا رہنے والا ہے ہی نہیں, اس کا گھر ہے عرش الہی. دنیا پوچھتی ہے خاک کہ نور ہے, بھائی وہاں رہتا ہے عرش الہی پر. اگر وہاں خاک ہی خاک ہے تو خاک ہی ہے, اگر وہاں نور ہی نور ہے تو نور ہی ہے. درود پڑھیے سارے باپ. یہ میرے یعنی نبی یہاں کا رہنے والا ہے ہی نہیں, اس کا گھر ہے عرش الہی. دنیا پوچھتی ہے خاک کہ نور ہے, بھائی وہاں رہتا ہے عرش الہی پر. اگر وہاں خاک ہی خاک ہے تو خاک ہی ہے, اگر وہاں نور ہی نور ہے تو نور ہی ہے. درود پڑھیے سارے باپ. یہ میرے رہنے والا ہی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ رسول خدا سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو کس شے سے خلق کیا؟ توجہ رکھیے بھائی میرے دوستوں. یا رسول اللہ
اللہ نے آپ کو کس شے سے خلق کیا؟ پیغمبر اسلام نے یہ نہیں بتایا مجھے کس شے سے خلق کیا. کہنے لگے جو یار میرے دوستوں تم نے بارہا دفعہ سنی ہوئی ہے یہ روایت, میں تو تمہارے سامنے ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ وہ رہنے والا کہاں کا ہے. توجہ ہے سارے صاحب؟ کہنے لگا اول ما خلق اللہ النور, اس نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. کتنے صاحب معرفت صحابی کا نام ہے جابر عبداللہ انصاری. صاحب معرفت پتہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ سوال کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو کس چیز سے خلق کیا؟ اور رسول خدا نے کہا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. یہ تو نہیں بتایا کس چیز سے خلق کیا. صاحب معرفت اتنے تھے کہ سمجھ گئے کہ اگر محمد مصطفیٰ کسی شے کا نام لے تو وہ شے محمد سے پہلے ہوگی. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں شے سے خلق کیا, کہنے لگے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور وہ بھی چپ کر کے سن گئے. صاحب معرفت تھے. یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے پوچھا تھا کہ کس شے سے خلق کیا. اگر محمد عربی کسی شے کا نام لیتے تو شے پہلے ہوتی. اللہ اکبر. سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. صاحب معرفت نہ بیٹھے ہوتے تو یہ جملہ ایسے نہ دہراتا. یہ نہیں کہا کہ اول ما خلق اللہ ذاتی. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے میری ذات کو خلق کیا. جاگ گئے آپ سارے تو میرے دوست. یہ نہیں کہا اول خلق اللہ ما ذاتی, سب سے پہلے میری ذات کو خلق کیا. نہیں, اول ما خلق اللہ النوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. وجہ کیا ہے بتانا چاہ رہے تھے, اکیلا نہیں تھا. انا وعلی من النور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہے. جو پیغمبر کے نور کا حصہ ہوگا وہ محمد کے ساتھ خلق ہوا ہوگا. جو ہے یار سارے صاحبان, یہ نہیں کہا اول ما خلق اللہ الذاتی, اول ما خلق اللہ النوری, سب سے پہلے میرے نور کو خلق, کسی اور شے کو نہیں کیا. اللہ اکبر. دیکھیے میرے سارے صاحبان فکر تشریف فرمائیں. اگر آپ عالمین کے معنی دیکھیں نا, لغوی معنی, اللہ ما سوائے اللہ کے کائنات کی ہر چیز عالمین میں آ جاتی ہے. فرق کیا ہے؟ وہ خالق ہے, عالمین مخلوق ہے. اللہ ما سوائے اللہ کے کائنات کی ہر چیز عالمین میں آ جاتی ہے. تو پھر میں اب جملہ کہوں, عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی حصہ مختصر. خدا کی قسم پورے عالمین میں اللہ کے بعد سرکار ختمی مرتبت کی ذات سب سے بلند ہے. لیکن یہاں نام خدا لینے کی بھی ضرورت نہیں. بڑا عجیب جملہ کہنے لگا, نام خدا لینے کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ عالمین میں سوائے اللہ جو بھی شے ہے وہ عالمین میں آ جائے. ذات احدیت تو خالق ہے نا, الگ ہے. عالمین میں جو بھی شے ہے وہ عالمین کا حصہ بن جائے گی. ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر جملہ یوں کہنا چاہیے, عالمین میں سب سے افضل ہستی کا نام محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان یک زبان, نعرہ. دیکھو باریک ایک
نقطہ ہے اور میں تمہیں وہاں سے گزارنا چاہتا ہوں اور سارے محسوس کریں گے ہم اس بات کو. هو الاول، اللہ اول ہے نا. لیکن محمد کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ النوری، اس نے مجھے اول پیدا کیا. بھئی اب آپ کی توجہات، میرے کوئی عارف دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ علم عرفان پہ بات تھوڑی سی ہو جائے، توجہ ہے، بسم اللہ. لیکن دین کوئی معرفت کے بغیر کوئی چیز کا نام نہیں ہے. توجہ ہے. اول ما خلق اللہ النوری، ذات ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا هو الاول، شاہ صاحب وہ ہے اول، ٹھیک ہے، لیکن سرکار ختمی مرتبت نے کہا کہ اول ما خلق اللہ النوری، اللہ نے مجھے اول پیدا کیا. اب ایک وقت میں دو تو اول ہو ہی نہیں سکتے، ہے نا. اب اول تو ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے. اللہ کیسا اول ہے بتاؤ. اللہ دیکھیے اول وہ ہوتا ہے جس کا کوئی آخر ہو. اللہ نہ اول نہ آخر. یا اللہ یا اللہ، یعنی ابتدا اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا ہو. ذات احدیت کی ابتدا بھی نہیں چونکہ اس کی انتہا ہی نہیں. اب رسول خدا ہے ملفوظی اول. سمجھنے والی بات ہے میرے دوستو. اللہ نے صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ هو الاول، وگرنہ وہ ملفوظی اول بھی نہیں ہے، یعنی لفظوں کی قید سے بھی آزاد ہے. لفظوں کی قید سے اللہ آزاد کیوں ہے؟ چونکہ لفظوں کا بھی خالق ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حروف کا خالق ہے، لفظوں کا خالق ہے. اور میرا نبی ہے ملفوظی اول. نہیں تم میری بات کو کہیں ذوف نہ رہ جائے. اب پھر بڑھیے قرآن کی طرف. پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں اپنے نبی کے لیے کہا کل انما. توجہ بھائی، یہ اب جملہ عجیب بات، یہ لفظ اول ہے نا، اول، اس کی بحث عجیب چھڑ گئی ہے، تو ذرا محسوس کر لیجیے. رسول خدا نے قرآن حکیم میں آیہ مبارکہ میں ارشاد ہوا حبیب ان سے کہے کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. حبیب ان سے کہے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا نا تو میں اول العابدین ہوں، میں سب سے اول عبادت گزار ہوں. دیکھیے اب میں روایت نہیں تمہارے سامنے آیت رکھ رہا ہوں. پھر ارشاد ہوا قل ان صلاتی و نسکی محیای و مماتی للہ رب العالمین وانا اول المسلمین. اب میرا نبی کہہ رہا ہے میری نماز، میری حیات، میری ممات سب اللہ کے لیے. کیوں؟ کہ میں اول المسلمین ہوں، میں مسلمانوں میں بھی اول، میں عابدین میں بھی اول. کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. ان سے کہا اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں نے تو سب سے پہلے اس کی عبادت کی ہوئی ہے. یعنی ابھی کوئی شے نہیں تھی اور میں عبادت کر رہا تھا. ابھی لفظ شے کا تصور ہی نہیں تھا، میں تھا. اب محسوس کریں میرے نبی کی ذات کو. تو جو سب سے پہلے تھا اور قرب الہی میں تھا، اسے دوبارہ اللہ کا قرب پانے کے لیے دل کو دھونے کی ضرورت کیا ہے؟
جہاں لانا تھا میں تمہیں لے آیا. توجہ ہے؟ جو تخلیق اسماعیل سے پہلے تھا. اللہ اکبر. جو تخلیق حضرت اسماعیل سے پہلے تھا, جو تخلیق زمزم سے پہلے تھا. جو تخلیق طہارت سے پہلے تھا, جو تخلیق نجاست سے پہلے تھا, جو تخلیق جہنم سے پہلے تھا, جو تخلیق جنت سے پہلے تھا. نہیں یار, اول مخلوق ہے, ذرا سمجھو. ساری شے جس چیز کے لیے لفظ شے کا اطلاق ہوگا وہ بعد از محمد ہوگا. بہت باریک نقطے پہ لے آیا ہوں میں تمہیں. جس چیز کے لیے بھی لفظ شے کا اطلاق ہوگا وہ بعد از محمد و آل محمد ہوگی. چونکہ یہ نور یکجا ہے. توجہات, میں تمہیں کسی مقام پہ لے آیا. عجیب جملہ ہے. یا اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان یک زبان, نعرہ حیدری. علامہ آصف جوہری کی صحت یابی کے لیے, ان کی دراز عمر کے لیے بلند تر صلوات. میرے شیعہ سنی دوستوں, اگر تمہارے عقیدے کو قرآن سپورٹ نہ کرے تو اسے دیوار پہ دے مارا کرو. توجہ, چونکہ مخلوق اول ہے, نور اول ہے, اول العابدین ہے, اول المسلمین ہے, پہلا ہے. کائنات کی ہر چیز کی تخلیق اس کے بعد ہوگی. چونکہ مقصد تخلیق کائنات ہے, مقصد پہلے ہوتا ہے. میں بات کو کمی کرنے کے لیے تھوڑا زور دے رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ وقت ہمارے پاس. اچھا دیکھیے, چلیں بات سمجھ لیجئے. پھر مقصد پہلے ہوتا ہے. میرا نبی خاتم النبیین ہے نا, نبوت ہے میرے نبی پہ تمام, آخری نبی ہے, سب سے اول ہے, سب سے اول ہے, خاتم النبی ہے نا. عجیب بات ہے نا, ہے سب سے اول, ہے خاتم النبی. دیکھیے مقصد بنتا سب سے پہلے, پورا سب سے بعد میں ہوتا. مثال دیتا ہوں, فرض کیجئے کہ ہمارے محلے میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں, مفروضہ ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے. تو ہم نے کہا یار باجماعت نماز پڑھنی چاہیے. مقصد کیا ہے؟ باجماعت نماز. ہم نے کہا بھئی اس کے لیے تو جگہ چاہیے ہمیں. تو ہم مخیر حضرات آپس میں ملے بیٹھے اور ہم نے ایک جگہ خریدی. جگہ خریدنے کے بعد ہم نے اسے تعمیر کیا. تعمیر کرنے کے بعد جب مکمل ہو گئی تو ہم نے اس جگہ کو غسل دیا. غسل دینے کے بعد مؤذن گلدستہ اذان پہ گیا. اس نے گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کے اذان کہی. لوگ جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو گئے اور نماز جماعت ہو گئی. مقصد کیا تھا؟ باجماعت نماز پڑھنا. پورا کب ہوا؟ جب جگہ خریدی گئی. جب اس کے بعد مخیر حضرات مل بیٹھے, جب اینٹیں سیمنٹ گارا مل کے سب کچھ بن گیا, جب اسے دھو لیا گیا, جب مؤذن نے اذان کہہ دی, مقصد بنا سب سے پہلے, پورا سب سے بعد میں ہوا. محمد ہے مقصد تخلیق کائنات. ہوں گے اول لیکن ہے آخر. توجہات, میں نے کوئی جملہ کہنا میرے دوستو. بھائی سب سے اول مخلوق ہے میرا نبی, اس کا نور اور اس نور کے حصے دار. جملہ تمہارے قریب آ گیا میرے دوستو. میں نے کوئی جملہ عرض کرنا ہے. جنت تخلیق ہوگی جب دنیا تخلیق ہو جائے. جہنم تخلیق ہوگی جب مخلوقات تخلیق ہو جائیں گی. توجہات, جہنم سے پہلے, جنت سے پہلے کی مخلوق ہے یہ. اب جو جنت اور جہنم سے پہلے خلق ہو, اس
اسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ کہے. علی نے کہا تھا پروردگار تیری جنت کی لالچ سے تجھے سجدہ نہیں کر رہا, تجھے جہنم کے خوف سے سجدہ نہیں کر رہا, تجھے عبادت کا اہل پایا, تجھے سجدہ کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری. جو جنت اور جہنم سے پہلے ہو وہ کیا جنت کے لالچ میں سجدہ کرے. توجہ ہے نا سارے صاحبان فکر. جو جنت اور جہنم سے پہلے کی مخلوقات وہ عارف توحید ہوتے ہیں, اس لیے سجدہ کرتے ہیں. آپ کا سجدہ انہیں دیکھ کر سجدہ ہے, اور ان کا سجدہ بلا واسطہ سجدہ ہے. کاش آپ محسوس کر پائیں اس جملے کو جو زبان سے ادا کیا. ان کا سجدہ بلا واسطہ سجدہ, تمہارا سجدہ انہیں دیکھ کر سجدہ. اللہ اکبر. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے شیعہ سنی بھائیوں, خداوند عالم نے قرآن نازل کرنے کے بعد بھی تمہیں محتاج محمد بنایا. آقم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز پڑھو. پڑھیں کیسے؟ روزہ رکھو, رکھیں کیسے؟ صاحب استطاعت ہو تو حج پہ جاؤ, حج کرے کیسے؟ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر. بھائی نماز پڑھیے, قرآن بتائے گا. کیسے پڑھیں میرا نبی بتائے گا. روزہ رکھیں, قرآن بتائے گا. کیسے رکھیں میرا نبی بتائے گا. حج کیجئے, قرآن بتائے گا. کیسے کیجئے نبی بتائے گا. تو جب دور محمد مصطفیٰ میں تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے, جب تک قول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریحات قرآن نہ کریں. اسی لیے قرآن کا ایک نام حدیث ہے. احسن الحدیث کہا قرآن نے خود اپنے لقب کو. توجہ ہے. بس میرے دوستو, میرے عزیزو, اول مخلوق, اول تخلیق ذات ختمی مرتبہ. کیسے عرض کروں, پھر قرآن سپورٹ کر رہا ہے. ایک عجیب بات سورہ ملک میں ارشاد ہوا تھا, هو الذی خلق الموت والحیات. اللہ نے موت کو خلق کیا. عجیب نہج ہے. اللہ نے موت کو خلق کیا, اللہ نے حیات کو خلق کیا. یعنی موت بھی مخلوق, حیات بھی مخلوق, نبی مخلوق اول. یا اللہ, یہ جملہ کہاں گیا میرے دوستو جو میں کہہ گیا تمہارے سامنے. بھائی موت بھی مخلوق, حیات بھی مخلوق, اور میرا نبی مخلوق اول. موت سے پہلے کی مخلوق, حیات سے پہلے کی مخلوق. تو جو موت اور حیات سے پہلے ہوگا, نہ اس کی حیات تم جیسی, نہ اس کی موت تم جیسی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پنج نعرے, پنج تنی, سوا لکھ نعرے حیدری. جنت سے پہلے, جہنم سے پہلے, موت سے پہلے, حیات سے پہلے. اسی لیے میرے علی نے کہا تھا, پروردگار تجھے
سجدے کے اہل سمجھتے ہیں تو تجھے سجدہ کریں، تیری جنت کی لالچ سے تجھے سجدہ کریں، تیری جہنم کے خوف سے تجھے سجدہ کریں۔ سبحان اللہ جملہ صاحبان عرفان کے لیے، پروردگار تجھے عبادت کے اہل پائے، ہم نے تجھے سجدہ کیا۔ دیکھیں میرے بزرگ تشریف فرمائے، نوجوان سب کو مخاطب کر رہا ہوں، جملے کی ڈیپتھ کو محسوس کریں میرے دوستو۔ مولا علی کہہ رہے ہیں پروردگار جنت کے لالچ سے تجھے سجدہ نہیں کیا، جہنم کے خوف سے تجھے سجدہ کیا، تجھے عبادت کا اہل پایا تجھے سجدہ کیا۔ جملہ پھر دوہرا، تجھے عبادت کا اہل پایا تو تجھے سجدہ کیا، تجھے عبادت کا اہل پایا تو تجھے سجدہ کیا۔ آپ محسوس کر رہے ہیں جو خدا کی اہلیت پہ گفتگو کرے اس کی اہلیت پہ کون گفتگو کرے؟ انہی کو ذکر تھا۔ اچھا ایک وجہ ہے، عجیب نہج پہ آج آپ کی محفل آ گئی ہے اور طبیعت عجیب طرف امڑ رہی ہے، بڑی سارے اپنے بزرگان کو مل کے۔ ایک وجہ ہے، حدیث قدسی ہے نا بہت مشہور، قلت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت مخلوقا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا پھر مجھے حب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ یہ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ پہچانا جائے؟ ذات احدیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے پہلے اللہ کے معنی کیا کیے؟ مستشمع الکمال، جس میں سارے کمال جمع، وہ اللہ۔ دیکھیے جو صاحب کمال ہوتا ہے وہی چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے۔ قریب آئیے گا ذرا میرے دوستوں، میرے شیعہ سنی دوستوں، میرے بھائیوں، میرے قریب آئیے گا، یہ جملہ عرض کرنا ہے۔ جو صاحب کمال ہوتا ہے نا وہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانا ہے۔ چونکہ جو کمال ہوتا ہے وہ اس وقت تک چین نہیں پاتا جب تک کمال کی داد نہ آ جائے۔ بھائی مثال دیتا ہوں میں، دیکھیے خطابت ایک کمال فرض کیا نا ہے بھی، ایک اچھا علمی نقطہ میں اپنے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں آپ سے علمی نقطہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ سراہا جاؤں۔ اگر خطابت ایک کمال ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر کا کمال آپ پہ عیاں ہو جائے، میں پہچانا جاؤں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا شاعری ایک کمال ہے، اچھا شعر شاعر اپنے لیے نہیں کہتا، شعر کہتا ہے سراہے جانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی صاحب کمال یہ چاہتا ہے کہ اس کے کمالات کو لوگ پہچانیں، اس کے کمالات کو سراہیں۔ لیکن ایک پرابلم ہے، دیکھیے اگر میں علمی نقطہ جاہل سے کہوں تو ضائع، علمی نقطہ جاہل سے کہوں تو ضائع، اچھا شعر بدذوق کے سامنے پڑھوں تو ضائع ہے نا۔ اب وہ صاحب کمال یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی تو پہچانا جائے کہ کتنا صاحب کمال ہے۔ یا اللہ کچھ کہہ گیا آصف جوہری آپ سے۔ اب جنہیں وہ اپنی پہچان کی خاطر اول مخلوق بنائے گا ان میں ویسے کمال رکھے گا کہ وہ دنیا کو بتا جا سکے کہ وہ ایسا صاحب کمال ہے۔ یعنی وہ صاحب کمال کچھ صاحب کمال پیدا کرے گا۔ اللہ اکبر، وہ اول کچھ اول بنائے گا۔ یا اللہ کچھ کہہ گئے آصف جوہری آپ سے، میں مثال دوں گا تو سمجھ جاؤ گے میرے دوستوں میں نے بات کیا کی۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ کیسا رحیم ہے؟ جب نبی نے
طائف میں پتھر کھا کے دعا دی. ہم نے کہا یہ رحیم ایسا ہے تو وہ رحیم کیسا ہے؟ توجہ ہے نا یا سارے ساتھ بات؟ جب علی نے اپنے قاتل کو شربت دیا، ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ کیسا کریم ہے؟ علی نے قاتل کو شربت دے کے بتایا جس کا بندہ اتنا کریم ہے وہ خدا کتنا کریم ہے. توجہ ہے یار سارے ساتھ؟ ہمیں کیا پتا تھا منزل رحمانیت کیا ہے؟ سجاد نے اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کر کے بتایا. یا اللہ کچھ کہہ گیا آصف جوہری آپ سے کہ جو اس منزل پہ کریمیت. اللہ اکبر. توجہ ہے سارے صاحبان؟ اب سمجھ میں آئی کہ وہ کیوں پہچانے جانا چاہتا ہے؟ وہ پہچانے جانا اس لیے چاہتا ہے کہ دنیا دیکھے کہ وہ کیسا رحیم ہے، دنیا دیکھے کہ وہ کیسا کریم ہے، دنیا دیکھے وہ کیسا رحمان ہے. کبھی کبھی چاہتا تو ہوگا نا کہ وہ دیکھے کہ کیسا جبار ہے. کبھی علی کو خیبر میں دیکھیے. یا اللہ کچھ کہہ گیا آصف جوہری آپ سے. صاحب کمال پیدا کیے ہیں نا اس نے، اس کی مخلوق صاحب کمال ہے. تو کبھی احد میں ذرا دیکھیے. بھائی جملہ یاد آ گیا میرے دوستو مجھے جملہ یاد آ گیا. جب علی عمر ابن عبد ود کا سر لا رہے تھے تو بائیں ہاتھ میں عمر ابن عبد ود کا سر تھا، دائیں ہاتھ میں ذوالفقار تھی. علی خرامہ خرامہ چلتے ہوئے سر کو قدم محمد پہ پھینکنے کے لیے چل رہے تھے کہ دائیں طرف سے ذوالفقار خون بہا رہی تھی. خون کے قطرے ذوالفقار سے ٹپک رہے تھے، ادھر سر سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. علی تکبرانہ چال سے چل کے آ رہے تھے. کسی نے کہا یا رسول اللہ علی تکبر نہیں کر رہے؟ کہا یہ اس متکبر کا بندہ ہے، اسے تکبر جچتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ دنیا دیکھے وہ کیسا صاحب کمال ہے. میرے دوستو میرے عزیزو، پہچانیے محمد و اہل بیت محمد. سبحان اللہ. یہ ذات احدیت نے اپنی پہچان کے لیے بنا، اس لیے ہم پہ واجب ہو جاتا ہے کہ انہیں پہچانیں. دیکھیے ان لوگوں کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ اگر ذات سرکار ختمی مرتبت ہماری سمجھ میں آ جائے. فائدہ بتاؤں بس آخری بات کے قریب فائدہ بتاؤں. بچہ اگر پوچھے کہ بابا یہ سخاوت کسے کہتے ہیں، کیا بات، تو آپ اسے مثالیں دیں کہ بیٹا اپنی کمائی میں سے دان کر دے، خود کم رکھنا دوسرے کو زیادہ دینا، بیٹا یہ سخاوت کہتا ہے. ہو سکتا ہے بچہ چھوٹا ہو اور بات کو سمجھ نہ پائے، لیکن اگر آپ اسے کوئی سخی دکھا دیں کہ بیٹا یہ جو کر رہا ہے نا اسے سخاوت کہتے ہیں، یا اللہ کتنا آسان ہو جائے گا نا اس کے لیے. اچھا آپ پوچھیں کہ بابا شجاعت کسے کہتے ہیں، بہادری کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے بیٹا راہ خدا میں تلوار نکالنا، سر لے آنا. ایسا ہی ہے نا. آپ اسے بہت ساری مثالیں دیں گے، غیرت کے لیے یہ کام کرنا، بہادری کے لیے راہ خدا میں مثالیں دیتے جائیں. لیکن اگر اسے شجاع دکھا دیا جائے کہ بیٹا یہ جو کر رہا ہے اسے شجاعت کہتے ہیں، ایسا ہے نا. اگر بچہ پوچھ لے بابا دین کسے کہتے ہیں، تو اس نے کوئی تو ایسے بنائے ہیں نا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہوں گے محمد عربی اٹھیں تو سنت بن جائے.
محمد عربی بیٹھیں تو سنت بن جائے، محمد دائیں ہاتھ سے نوالا توڑیں تو سنت بن جائے۔ ایک ایک عمل سمجھانے کے لیے بچے کو شخصیت محمد عربی سمجھا دیں، اس لیے ان کی معرفت شخصیات کی معرفت ہے۔ پروردگارہ میری اس حاضری قبول و منظور فرما، دعا ہوگی ہمارے بزرگ مفصل دعا فرماتے ہیں ہمیشہ، پروردگار میرے بڑے بھائی جناب سید واجد کاظمی صاحب کی محنت کو ہمیشہ کی طرح قبول فرما۔ آپ جتنے احباب چل کے آتے ہیں، جو خواہشات دل میں لے کے آتے ہیں، پروردگار عالم تو جاننے والا ہے، اور مستجاب فرما اس جشن کا صدقہ، محفل کا صدقہ ان سادات کی موجودگی۔ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا
ومولا الثقلين نبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا نادى عليا مظهر العجائب تجده عون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله جل جلالك وبنبوتك يا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبولايتك يا علي يا علي يا علي لي خمسة أكفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں صاحبزادہ والی شان سید فیصل سجادہ نشین دربار عالیہ گڑا شاہ شریف، آپ دعا فرمائیں، اللہ پاک آپ کی ہر چیز میں آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واستغفر الله وتوب إليك إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب السكرات الموت وقنا عذاب الجہنم وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان. یا سید السادات یا قاضی الحاجات یا مجیب الدعوات یا غافر الخطایات یا ساتر العورات یا سامع الاصوات یا رافع الدرجات بحق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم مولائے کل دنائے صبر ختم الرسل آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ ختم خواجگان شریف اس لنگر نیاز کا جو اہتمام کیا گیا، تیری کبریائی، تیرے محبوب کی مدت سرائی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مناقب پیش کیے گئے. مولا کریم پڑھنے پڑھانے سننے سنانے اہتمام میں کوئی غلطی کوتاہی بے ادبی ہے تو معافی عطا فرما. درجہ قبولیت کے نوازنے کے بعد اس سب کا ثواب وجہ تخلیق کائنات، جان کائنات، روح کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. وجہ اللہ، کرم اللہ، یاد اللہ، لسان اللہ، نفس رسول کریم، دماد رسول، زوج بطول، غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. فخر مریم، سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت، بی بی فاطمہ الزہرا، طیبہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، مخدومہ، معصومہ، صدیقہ سلام اللہ علیہا کی برگاہ میں سر تسلیم خم کر کے پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. راکب دوش مصطفیٰ امام حسن مجتبی سید السادات جناب امام حسین سرکار کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. بارلا امام حسین کے دیگر رفقا کو، شہدائے بدر و خندق و کربلا، سیدنا امیر حمزہ جناب جعفر تیار مسلم ابن عقیل سرکار علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. مسافرہ شام ثانیہ زہرا ام المصائب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اسیران کرب و بلا کوفہ و شام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. شہنشاہ وفا غازی عباس علمدار آپ کی مادر گرامی، آپ کے برادران کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. امام زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسی کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری محمد مادی اونو محمد ابراہیم شہزادہ قاسم شہزادہ علی اکبر شہزادہ علی اصغر جناب طیب طاہر جناب عبداللہ جناب قاسم جناب ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. حضور نبی پاک کے والدین کریمین، ازواج محترمات، اصحاب با وفا، خصوص بالخصوص خواجہ خواجگان جناب ابو طالب علیہ السلام، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. الغرض پنجتن پاک
12 امام 14 معصوم 72 تن 1,24,000 پیغمبر تمام اصحابہ اولیاء غوث کتب ولی ابدال قلندر پیران پیر غوث اعظم دستگیر الشیخ عبد القادر جیلانی دیگر تمام سلاسل کے بزرگان دین جناب حسن بصری رابعہ بصری شہباز قلندر بو علی قلندر امام الفقراء حضرت بری شاہ لطیف سرکار سخی شاہ چنچراغ سرکار کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سخی شاہ محمود بادشاہ سرکار کی خدمت میں قرب و جوار میں جتنے اولیاء اللہ کے مزارات مقدسہ ہیں بارلا خصوص بالخصوص بابا سید سعدن شاہ قلندر سرکار کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما بارلا خصوص بالخصوص جناب پیر طریقت راہبر شریعت سید صابر حسین شاہ صاحب القاظمی المشاہدی قلندر پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں جتنے احباب تشریف فرما ہے سب کے مرحومین کو فردن فردن پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سب کی قبروں کو تحت نظر کشادگی عطا فرما جنت کے باغوں میں باغ اور جنت کی کیاریوں میں کیاری بنا اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما قرب جوار محمد والے محمد نصیب فرما لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما حضور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کبرا شفاعت سغرا نصیب فرما آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں کھڑا ہونے ہر طرح کی شرمندگی سے بچنے نامہ اعمال دانے ہاتھ میں وصول کرنے کی توفیق عطا فرما باراللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما وقت نظر رسول خدا مشکل خوشا کا دیدار کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما باراللہ انسانیت کے نجات دہندہ جناب مہدی و ہادی علیہ السلام اور جناب عیسیٰ روح اللہ کا ظہور فرما ہماری جانب سے انہیں خوشنود فرما فتنہ مسیح دجال سے محفوظ و مامون فرما باراللہ ملک پاکستان عالم اسلام کو اندرونی بیرونی فتنے فساد کل فشار سے محفوظ و مامون فرما نیک و صالح حکمران عطا فرما جمیع امت کو نیکی اور اچھائی کی توفیق عطا فرما باراللہ بیمار کربلا کا صدقہ بیمار مدینہ کا صدقہ جناب ایوب و یعقوب و یونس علیہ السلام کی بیماری نالہ و فریاد احوزاری کا واسطہ جناب زکریا و یحییٰ کے پاکیزہ سجدوں اور آنسوؤں کا صدقہ روح زمین پہ بسنے والے تمام روحانی جسمانی دماغی امراض میں مبتلا احباب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما مولا کریم کائنات کی عظیم گود جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ فاطمہ بنت اسد خدیجہ الکبریٰ اور فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ کی گود کا صدقہ مولا کریم بی بی کلثوم کی خالی جولی کا واسطہ بی بی زینب کی جوڑی کا واسطہ بی بی رباب کی اجڑی گود کا صدقہ جتنے بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولاد کو اپنے والدین کی حق بات میں فرما برداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما ثانی زہرا کے پردے کی خیرات کل عالم کی خواتین کو نصیب فرما سکینہ بنت الحسین کے زخمی کانوں بہتے لہو کی عظمت کا صدقہ سید زادی کے جلے ہوئے کرتے کا واسطہ معصوم بچیوں کی عزت نموز طہارت اور زندگی کی حفاظت فرما شبیہ رسول خدا فرزند امام حسین شہزادہ علی اکبر کی آخری اذان کا صدقہ ہم سب کو اول وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما فرزند امام حسن مجتبی شہزادہ قاسم کے پمال لاشہ اقدس اور سیرہ اقدس کا واسطہ نوجوانان اسلام کو اپنی جوانیاں اسوہ رسول خدا محدت اہل بیت اظہار میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما جناب علی اصغر کے تبسم کی خیرات تمام معصوم بچوں کو عطا فرما عانی ابن عروہ حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بڑھاپے سلمان فارسی کی جھکی کمر کا صدقہ مولا کریم تمام بزرگوں کے ایمان کی حفاظت فرما جناب ابراہیم خلیل خدا کے لنگر کا واسطہ جناب ہاشم عبد المطلب رسول خدا علی المرتضی حسن مجتبی غوث الورا اور بابا سید صابر شاہ صاحب کے اس لنگر کا واسطہ حاضر اس لنگر میں دمے درمے سکھنے حصہ لینے والے کھانے کھلانے پکانے اور پیش کرنے تقسیم کرنے والے سبھی حضرات کے مال جان اولاد کاروبار روزی رزق زندگی صحت میں برکت عطا فرما ولایت امیر المومنین کے ساتھ مولا کریم متصل رہنے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما پاک بی بی کی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما قاری کربلا
نو کے سنا پہ تلاوت حکیم سنانے والے سر اقدس کا واسطہ امام حسین کے پیغام کی معرفت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے آخری استغاثہ المن ناصر ینصرون پہ لبیک یا حسین کہنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم تیری توحید کی خاطر کرب و بلا کے میدان میں غازی عباس نے اپنے بازو پیش کیے. ان بازوؤں کی عظمت اور وفا کا صدقہ سید واجد شاہ صاحب ان کے برادران اور دیگر حسبی نسبی بھائیوں کو آپس میں سلوک اتفاق وفا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم بے گور و کفن لاشوں کا واسطہ سید زادیوں کے برہانہ سر اقدس کا واسطہ مولا کریم پیاسوں کی پیاس کا صدقہ شہداء کی شہادت کا واسطہ امام حسین کے لٹے پٹے قافلے کا واسطہ جتنے احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں تیرے ولی کے برگاہ میں حاضر ہیں سب کا آنا اپنی برگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما. سب کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. آئندہ سال تک ناگانی آفات بلیات مواد سے شر شیطان شر انسان سے محفوظ و مامون فرما. باراللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا صدقہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما. جو تیری برگاہ میں ان کے لیے سال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. واجد شاہ صاحب کی والدہ پہ رحمت کرم فضل احسان فرما. ہر طرح کی مولا کریم بیماریوں سے نجات عطا فرما. پاک پروردگار ہم سب پہ رحمت عطا فرما. مولا کریم ان کی والدہ کے درجات میں بلندی عطا فرما. مولا کریم جو مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو علیم ہے خبیر ہے جاننے والا سننے والا ہے. مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. باراللہ بار دیگر یہ جرگہ تیری برگاہ میں عرضی پیش کرتا ہے. واجد شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما. برادران کو سلوک و اتفاق عطا فرما. ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. دور نزدیک سے آنے والوں کا آنا قبول و منظور فرما. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دستر دستے یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین لی خمسۃن اطفی بآخر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر کول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول خدایا بحق بحضرت رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول یا قائم آل محمد ادرکنی فی سبیل اللہ. اے رب جہاں پنجتن پاک کے خالق اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر سا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر سی نظر دے. کم سن کو ملے ولولائے اونو محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے. جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. مفلس پہ ہو زر لال و جواہر کی بارش مقروض کا ہر ایک قرض غیب سے ادا کر دے. غم کوئی نہ دے سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق نور عرش زینت فرش ہی مدر لطف ہی وقاس میں رزق ہی محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا الرحمن.